صحیح جامع ترمذی میں صحیح حدیث ہے کہ موت کے غرغرے سے پہلے پہلے اللہ توبہ قبول کر لیتا ہے، لیکن جب نزع کا عالم آ جائے پھر کوئی توبہ نہیں ہے۔ اور رات کو میں طارق جمیل صاحب کو سن رہا تھا، بڑا اچھا آواز کر رہے تھے، بس شاید ان سے سلپ آف ٹنگ ہو گیا ہو، تو وہ کہہ رہے تھے کہ آخری سانس کے وقت بھی اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتا ہے، آخری سانس کے وقت نہیں قبول کرتا۔ جب جس کو موت اپنی سامنے نظر آ جاتی ہے یا اس پہ نزع کا وہ عالم طاری ہو جاتا ہے جس کے بعد اس کا پوائنٹ آف نو ریٹرن ہوتا ہے، اس پوزیشن میں توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کسی کو لا علاج مرض ہو جائے نا، کینسر ہو جاتا ہے، ڈاکٹر بتا دیتے ہیں، یہاں پہ لوگ اتنے بیوقوف ہیں وہ مریض سے چھپاتے ہیں، یار مریض سے چھپانے سے کیا وہ 4 دن اور گزار لے گا؟ یہ تو بڑی نعمت ہے کہ کسی شخص کو کینسر ہو جائے اور ڈاکٹر بتائیں کہ جی 6 مہینے زندگی رہ گئی، یار 6 مہینے میں تو بہت کچھ پلان کر سکتا ہے وہ۔ گورا نہیں ہے کرتا، گورا سب سے پہلے مریض کو اعتماد میں لیتا ہے کہ سر یہ ہے، آپ نے جو کچھ کرنا ہے کر لیں، کوئی جائیداد کسی کے نام کرنی ہے، کوئی اپنا پیچھے پلان کرنا ہے وہ کر لیں، بات بھی ٹھیک ہے۔ اور یہاں پہ چھپاتے رہا نہیں تو کچھ نہیں ہے، تو کچھ نہیں ہے، انہوں بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے، وہ بھی کبوتر آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہوتا ہے کہ انہوں کچھ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم اور زیادتی کرتے ہیں جب آپ کسی لا علاج مریض کو یہ بات نہیں بتاتے کہ اب آپ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ۔ یار توبہ کریں، اس کو اربوں سال کی زندگی مفت میں ملنے والی ہے یار۔ ایک بندے کو کینسر ڈکلیئر ہو گیا، ابھی اس کا نزع کا عالم تو شروع نہیں ہوا نا، ابھی تو وہ 3 مہینے بھی زندہ رہ سکتا ہے، 6 مہینے بھی، سال بھی۔ یا ایک بندہ ڈائلسس پہ چلا گیا ہے اور ڈاکٹر نے کہا کہ اس کے گردے اس سٹیج پہ واپس نہیں آئیں گے، تو سر وہ پلان کرے اپنی زندگی کو۔ 6 دن بھی رہ گئے تو بہت ہے، بتا دینا چاہیے اسے۔ یہ تو آپ بڑا ظلم کرتے ہیں اپنے ماں باپ اور اولاد اور بہن بھائیوں کے ساتھ اگر یہ چیز چھپا کے رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ اس روئے عرض پہ سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ کسی لا علاج مریض کو بتا دیا جائے کہ تیری زندگی اب اتنی رہ گئی ہے۔ یقین کرے، توبہ کرے، موجے مارے، ایک توبہ سے اس کی ہزاروں سال کے گناہ بھی معاف ہو جائیں گے۔ بالکل اس طرح ہوگا جیسے ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوا ہے۔ خدا کے لیے نیکی کریں اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، نہ چھپائیں کسی سے۔ یہ آپ بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ ایک بندے کو مفت میں جنت ملنے والی ہے، آپ اسے چھین رہے ہیں۔ اس اینگل سے دیکھیں۔ اور دوسری طرف لاجیکلی سپیکنگ، اللہ کے بندوں اس سے چھپا کے آپ نے لینا کیا ہے؟ چھپانے سے کیونکہ ڈاکٹر صاحب کو زندگی بات جانتی کسی کی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ڈپریس ہو جاتے ہیں لوگ، یہ ہو جاتا ہے جی، وہ ہو جاتا ہے، او کچھ نہیں ہوتا یار، اللہ کا ماننے والا ڈپریس ہوتا ہے؟ کبھی بھی جو خدا کے لیے زندگی گزار رہا ہے میرے بھائی، وہ تو ہر لمحے اس انتظار میں کہ کب مجھے موت آئے، دنیا کے جھنڈوں سے میری جان چھوٹے۔ دنیا تو اس کے لیے جو ہے وہ لائبلٹی ہے، آخرت ایسٹ ہے۔ میں نے آپ کو کئی بار ایک گورے کا واقعہ سنایا تھا، ایک ایسا گورا کرسچن جس کے اوپر اسلام کا حق واضح نہیں ہوا، ایک خدا کو مانتے ہوئے زندگی اس کی گزر گئی، اس کا فیصلہ اللہ نے قیامت میں کرنا ہے۔ پھر ہمارے مسلمانوں کا کردار اور اعمال ایسے نہیں ہے کہ کسی گورے کے اوپر یہ حق کھل جائے کہ اسلام جو ہے وہ ان سے زیادہ بہتر ہے جو ویلفیئر سٹیٹس میں رہ رہے ہیں، اور ہمارے بوڑھے بھی داڑیاں رکھ کے وہاں پہ وظیفے لگانے کے لیے گئے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کم از کم ہماری جو ہے وہ بڑھاپا سے ہی گزرے گا۔ ان کو آپ اسلام کی کون سی چیز پیش کریں گے؟ کون سا مسلمان رول ماڈل کے طور پہ پیش کریں گے؟ تو ایک گورا اپنی لائف سٹوری لکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میرے یعنی جوانی سے لے کے بڑھاپے تک کتنے میرے دوست فوت ہو گئے۔ کہتا ہے جی جب کسی کو ڈاکٹر نے بتایا نا کہ اب تو مرنے کے قریب ہے، تجھے فلاں بیماری ہوگی ہے، کہتا ہے وہ تو لگا کہ ایک دن پہلے ہی مر جائے گا غم سے۔ اس کو بھی ڈاکٹر نے ڈائگنوز کر دیا کہ بلڈ کینسر ہے، اور وہ کہتا ہے جی جس دن سے مجھے ڈاکٹر نے ڈائگنوز کیا ہے نا، میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہے کہ میں تو اپنی زندگی کی سب سے بڑی اچیومنٹ پہ پہنچنے والا ہوں۔ تو وہ کہتا ہے آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ ایک بندے کو موت کا مجدہ سنایا جا رہا ہے اور وہ اتنا خوش ہے۔ اے گورا جے امام کعبہ نہیں جے ہے تو تہاڈا وزیر اوقاف بھی نہیں جے ہے تو تہاڈے مفتی صاحب بھی نہیں جے ہے، ایمان دا لیول دیکھ لو۔ وہ کہتا ہے جی میں اس وقت سکول میں پڑھتا تھا، تو میرے سکول ٹیچر نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ جو سنڈے کا دن ہے نا، یہ گاڈ نے اپنے لیے رکھا ہوا ہے۔
کہتا ہے آج میری 70+ ایج ہو گئی ہے، میں نے اپنی زندگی میں کوئی سنڈے بھی خدا کے علاوہ کسی کو رسپانس نہیں کیا، ایک نا بھی نہیں ہے میرا. میرے دنیا میں ہر طرح کی میرے پہ مصیبت پریشانی آئی، لیکن میں نے سنڈے کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کیا. میں نے کہا نہیں، یہ گاڈ کے لیے مخصوص ہے، اس گاڈ کے لیے جس نے مجھے پیدا کیا ہے. میں نے اس کے ساتھ یہ کمٹمنٹ شو کی ہے کہ میں اب بڑے دھڑلے سے خدا کے سامنے کھڑا ہوں گا کہ یا اللہ مجھے بچپن میں یہ بات پتہ چلی تھی نا، میرے ساتھ کے لوگ اپنی مرضی کی زندگی گزارتے رہے، تو میرا ایک سنڈے نہیں نکال سکتا کہ جس میں نے تجھے رسپانس نہ کیا ہو. میں اس فخر کے ساتھ دنیا سے جا رہا ہوں. ہمارے کتنے % مسلمان ہیں جو کہیں گے جی جب سے ہمیں ہوش سنبھالا تو کوئی نماز نہیں چھوڑی. چلو میں عیسائیوں والی بات ہی کر دیتا ہوں، یہی کہتے ہیں کہ جی جب سے ہم نے ہوش سنبھالی ہے جمعہ نہیں چھوڑا. سر تو آخرت پھر کہتے ہیں جنت ایسی جانا ہے، اتنی سوکھی نہیں جنت. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركون. جب عذاب دیکھیں گے موت کی شکل میں پھر کہیں گے ہم تو ایمان لائے اللہ کے اوپر اور ہر اس ہستی کا انکار کیا جسے ہم اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا کرتے تھے. فلم یکو ینفعہم ایمانہم لما رأوا بأسنا. پس کوئی فائدہ نہ دیا انہیں ان کے ایمان نے جب انہوں نے عذاب دیکھ لیا. عذاب دیکھ لیا پھر تو ایمان کا کوئی فائدہ نہیں. سنت اللہ الذی قد خلت، یہ اللہ کی سنت اور طریقہ ہے پہلے لوگوں کے لیے، فی عبادی، اپنے بندوں میں بھی، کہ موت کے وقت کوئی توبہ قبول نہیں ہونی، سیدھی سی بات. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، اور سراسر خسارے میں رہ گئے انکار کرنے والے. انکار کرنے والے چاہے مسلمان تھے، چاہے ہندو تھے، چاہے سکھ تھے یا عیسائی تھے، جو بھی اللہ کا انکار کرتے رہے آخرت میں وہ ناکام ہو گئے. ہماری الحمدللہ سورۃ المؤمن آج کمپلیٹ ہوئی. اگلی بار سورہ حامیم السجدہ جسے سورہ فصلت بھی کہتے ہیں سٹارٹ کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے معاف کر دے، دور کر دے، اسے معاف بھی فرما دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین. یہ آیت اگر تلاوت کر دے ترجمے کے ساتھ، بھلے آپ اعلیٰ حضرت کا ہی ترجمہ پڑھ دیں، تو آپ کا غیبانہ نماز جنازہ ہمیں پڑھنا پڑ جائے گا. اتنا حوصلہ ہی نہیں کہ یہ آیت کوئی سن سکے. سورۃ الاعراف آیت نمبر 188. اگر نبی الاسلام کا یہ سٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں. قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا. اے نبی تم فرماؤ میں تو اپنی جان کے لیے بھی کسی بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. اِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، مگر جو اللہ چاہے. اب اس کو اسی آیت میں پھر کھولا گیا کہ اس سے مراد کیا ہے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ، اگر میں خود سے غائب جان لیتا، مجھے پتا چل جاتا کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو میں خیر کثیر جمع کر لیتا. وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی کوئی برائی نہ پہنچتی، کوئی تکلیف نہ پہنچتی. میں پہلے ہی اس کے لیے کوئی معاملات کو سیٹل کر لیتا ہے. نبی الاسلام کو اگر پہلے یہ پتا چل جاتا کہ ایگزیکٹلی کیا ہونا ہے. ویسے تو بخاری میں آتا ہے نبی الاسلام کو احد کے موقع پر ایک خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ کے سامنے ایک گائے ذبح ہو رہی ہے، تو آپ کو یہ کلک کر گئی کہ کل یہ دن مشکل ہونے والا ہے مسلمانوں پر. لیکن ایگزیکٹلی کیا ہوگا کہ وہ 50 تیر انداز میں سے 35 جو ہے وہ درہ چھوڑ دیں گے. حالانکہ بخاری میں الفاظ سے نبی الاسلام نے کہا کہ تم دیکھو کہ ہماری لاشوں کو چیل کوے بھی اٹھا رہے ہیں نا، تب بھی تم نے یہ درہ نہیں چھوڑنا. اس سے زیادہ اور کیسے سمجھایا جاتا، لیکن ہو گیا وہ. اس کی وجہ سے نبی الاسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 کے قریب صحابہ شہید ہوئے، صرف ان 35 بندوں کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے. اس پہ میں جملہ بولتا ہوں کہ اگر نبی دنیا میں موجود ہوں اور نبی کے ماننے والے نبی کی نافرمانی کریں تو اس کا رزلٹ یہ نکلتا ہے کہ باقی مسلمان بھی تکلیف کاٹتے ہیں، خود نبی بھی تکلیف کاٹتے ہیں. آج تو نبی دنیا میں موجود نہیں ہے. آج اگر ہم
اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیاں کریں گے تو ہمیں یہ کون سا تکبر ہے کہ نبی اسلام کی دعاؤں کا حصہ ہمیں مل جائے گا؟ جب نبی دنیا میں موجود تھے اور چند لوگوں نے نبی اسلام کی نافرمانی کی، اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام کے بھی دانت شہید ہوئے، 70 صحابہ بھی شہید ہو گئے۔ اگر لحاظ ہونا چاہیے تھا وہاں ہوتا نا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ایگزامپل سیٹ کی کہ یہ نعرے مارنے چھوڑ دو، جو کچھ بھی ہے تیرے محبوب کی امت سے، نہ محبوب کی اتباع کرو گے پھر یہ نسبت بھی کام آئے گی۔ تمہیں تو یہی بتایا گیا نا کہ نبی نے شفاعت کرنی ہے، یقیناً کرنی ہے، یہ تو سب کو پتا ہے، لیکن جو شکایت لگانی ہے، وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، نبی شکایت کریں گے کہ میری امت نے قرآن کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیا تھا۔ سورۃ الفرقان سورت نمبر 25 آیت نمبر 30، یہ نہیں آپ کو بتایا گیا۔ ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، میں تو نہیں ہوں مگر ڈر سنانے والا اور خوشخبری دینے والا ان لوگوں کے لیے جو بات ماننا چاہیں، جو ایمان لانا چاہیں۔ یہ آیت بالکل کلیئر کٹ بتا رہی ہے کہ نبی الاسلام اپنی جان کے لیے بھی نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، کسی کو تو آپ چھوڑ دیں۔ نمبر 2، غائب خود سے نہیں جانتے۔ ہاں اللہ تعالیٰ بتائے تو وہ تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جسے غیبی خبریں ملے۔ نبی کے لیے جو علم غیب نہیں مانتا وہ گمراہ نہیں، کافر ہے، یہ بنیادی عقیدہ ہے۔ وما كان الله ليطلعكم على الغيب، اللہ کی یہ شان نہیں کہ ہر ایک شخص کے اوپر غیب کی خبر جو ہے وہ دے اسے، ولكن اللہ يجتبی من رسله من يشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے چن لیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو رسول ہوتا ہی وہ ہے جس کے پاس غیبی خبریں آتی ہیں، وہ جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ امت تک پہنچا دیتے ہیں، خود سے نہیں جانتے بلکہ اللہ تعالیٰ کے بتانے پر، اور جتنا اللہ تعالیٰ بتاتا ہے۔ اسی آیت کا ایک ورژن جو ہے وہ سورۃ الانعام میں سورت نمبر 6 میں آیت نمبر 50 ہے، لیکن اس میں کچھ اور الفاظ ہیں، ورنہ یہ آیت بھی کافی تھی لیکن میں نے وہ اسی لیے ڈالی کہ کچھ الفاظ اس میں مزید ایڈ ہیں، اسی مفہوم کی آیت ہے۔ قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ، اے نبی تم فرماؤ میں تو یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں۔ یہ کہتے ہیں بخاری مسلم میں ہے کہ نبی الاسلام کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ خواب دکھائی گئی کہ زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں، اور بھئی اس سے مراد رومنز اور پرشینز کے جو خزانے تھے مسلمانوں کے پاس آنے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشخبری دی گئی کہ آپ کی امت وہاں تک پہنچ جائے گی۔ انہوں نے کہا نہیں، جو کچھ زمین میں ہے وہ نبی الاسلام تقسیم کر رہے ہیں، خزانے دے دیے گئے ہیں، تو قرآن اس کے لیے ہے، اے نبی تم فرماؤ کہ میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرے پاس اللہ کے کوئی خزانے ہیں۔ ہاں جب اللہ تعالیٰ نے دیے وہ آپ کی امت تک بھی پہنچے، وہ معاملہ الگ ہے۔ اور جی بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، آدھی حدیث بھائی پوری حدیث ہے، اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ بوجھ عطا فرما دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، تقسیم میں کرتا ہوں۔ یعنی یہ دین جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے اوپر نازل کیا، میں تو صرف اس دین کو تمہارے اندر تقسیم کرنے کے لیے آیا ہوں، تمہیں بتانے کے لیے آیا ہوں۔ یہ اللہ کی مرضی ہے کہ کس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمائے۔ اس پہ امام بخاری نے بھی باقاعدہ باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی فکر عطا فرما دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے پورا شعر لکھ دیا، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے کھلاتے ہی ہے۔ وہ کہتے نہیں، وہ بخاری میں لکھا ہے نا، اللہ دیتا ہے میں تقسیم کرتا ہوں، لہذا یہ کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا۔ اندازہ کریں۔ اور اب مجھے بتائیں کوئی یہ کہ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدارا میرا خالی کا سا بھر دو، اور نسو ادھروں ہے، نکلو ادھروں، کیونکہ میرے بھی حصہ ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، بلکہ شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب یہ دیکھیں، اے نبی تم فرماؤ میں نہیں کہتا میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، ولا اعلم الغیب، نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں خود غیب جان لیتا ہوں۔ ہاں جو اللہ وہی کرتا ہے وہ تو بالکل علم غیب کا عقیدہ ہم مانتے ہیں۔ ولا اقول لکم انی ملک، اور نہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں فرشتہ ہوں، نوری مخلوق۔ نور ہے، نور ہدایت ہے، جو نبی الاسلام کو نور ہدایت نہ مانے وہ گمراہ ہے، لیکن سپیشی آپ کی بشر ہے۔ وہ سورہ بنی اسرائیل میں ہے کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو فرشتوں میں پیغمبر آتا، چونکہ انسان آباد ہے تو انسانوں میں پیغمبر آئے گا۔ یہاں پہ بھی آ گیا، میں یہ نہیں کہتا میں فرشتہ ہوں، کوئی میں نوری مخلوق ہوں، میں انسان ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو خود اسی کی پیروی کرنے والا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔
कुल हल यस्तविल आमा वल बसीर, ए नबी इनसे फरमाओ भला बताओ कि अंधा और आंख वाला बराबर हो सकते? अफला ततफक्करून, तो क्या तुम गौर नहीं करते? हम भी नहीं ये कहेंगे कि अंधो, अकल के अंधो, कुरान और सुन्नत से दूर भागने वालों, तुम और कुरान और सुन्नत वाले कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तुम अपने बाबों के दीन के ऊपर हो, सिर्फ उन बाबों को मानो जो किताबों को मानते हैं, क्योंकि इज्जतें इन बाबों ने अवेल की थी किताबों की वजह से। चंदे बटोरे थे इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल के नाम के ऊपर, अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सवारियां इन्होंने सवार की थी मक्के और मदीने के नाम के ऊपर, लेकिन अफसोस फेंकी जाके बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, अजमेर शरीफ, बरेली शरीफ के अंदर गद्दारी की है तुम लोगों ने अपने नबी के साथ। देख लो फिर अल्लाह ताला ने कैसा इंतकाम लिया है तुमसे, कितनी बड़ी गुनाह तुम्हारे ऊपर छोड़ दिया। मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाह ही कोई नहीं। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से खा लो। सब ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है? वो हदीस बेताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिज़ी में, एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज का टुकड़ा डाला जाएगा जिसपे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा। वो शख्स कहेगा ये टुकड़ा क्या कर सकता है, बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वजनी कोई चीज नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं। इलाह अरबी में इलाहुन कहते हैं ऐसी हस्ती को जिसको पूजा जाए, जिसकी इबादत की जाए, जो इबादत के लायक हो। और जाहिर है कि उसमें ऐसी क्वालिटीज होनी चाहिए जो किसी और में ना हो, क्योंकि बाकी सब ने उसके सामने सर तस्लीम खम करना है। अल्लाह ताला की कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो किसी और में हो ही नहीं सकती, और कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो अल्लाह ताला मखलूक को अपनी तरफ से तफवीज किसी हवाले से फरमा देता है। जैसे समा और बसारत हमें भी अता की हुई, अल्लाह भी देखता सुनता है, वो बाकी जो डिफरेंसेस हैं वो तो अपनी जगह, लेकिन कुछ क्वालिटीज ऐसी हैं जो अताई भी नहीं है। उनमें से एक क्वालिटी जो है वो इलाह वाली, माबूद। इलाहुन अरबी में कहते हैं जिसको पूजा जाए, और अरबी जुबान में जब अलिफ लाम साथ लग जाता है तो वो खास हो जाता है। जैसे अरबी में सिटी, इंग्लिश में सिटी कहते हैं शहर को, कोई भी शहर हो सकता है। जब दी सिटी होगा तो खास शहर होगा। अरबी में मदीना हर शहर को कहा जाता है, लेकिन जब हम अल मदीना कहते हैं इससे मुराद मदीनातुल मुनव्वरा होता है, जहां पे हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक है। इसी तरीके से इलाह तो झूठे बनाए हुए लोगों के मौजूद हैं, कुरान हकीम में झूठे इलाहों का भी जिक्र है। अल इलाह यही है अल्लाह। अल्लाह के जो वर्ड किस तरह बना अल इलाह, ठीक है ना, वो अरबी लिंग्विस्टिक की वजह से फिर ये जुड़ के अल्लाह बन जाता है, यानी दी ओनली इलाह, जिसको पूजा जाए। और जाहिर है उसकी ऐसी क्वालिटीज हैं जो किसी और की नहीं है, और वो क्वालिटीज क्या है वो सूरतुल इखलास में आई है। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है, यकता है, यूनिक है, एक नहीं है बल्कि यकता है, ऐसा यूनिक के उसके हम पल्ले का कोई नहीं। अल्लाहु समद, वो बेनियाज, उसको किसी की परवाह नहीं है, हाँ सब उसी के ऊपर डिपेंडेंट है। लम यलिद वलम यूलद, उसने ना किसी को जना ना उससे कोई जना गया, यानी अल्लाह ताला हमेशा से है। और इसके ऊपर मेरा एक यूट्यूब पे क्लिप भी आप देख सकते हैं, हु क्रिएटेड गॉड, अल्लाह को किसने पैदा किया। लाखों लोग यूट्यूब पे लिख चुके हैं। प्रोफेसर रिचर्ड डॉकिंस ने जो किताब लिखी थी द गॉड डिल्यूजन, उसमें उसने जो एक सवाल किया था कि अल्लाह को किसने पैदा किया, मैंने उसका मैथमेटिकल आंसर दिया है, और उसके बाद फिर उसी मैथमेटिकल आंसर को मैंने बताया कि यही चीज तो सूरतुल इखलास के अंदर बयान हुई है। तो अल्लाह ताला से ना कोई पैदा हुआ, ना उसने किसी को जना, ना वो खुद किसी से जना गया, जिसको हम आसान तौर पे कहते हैं कि ना वो किसी का बाप है ना किसी का बेटा। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और उसकी टक्कर का कोई नहीं है, उसके पाए का कोई है ही नहीं है। तो ये इलाह वाली क्वालिटी उसी में होनी चाहिए जो ये सूरतुल इखलास का जो टच स्टोन ऑफ थियोलॉजी है, तौहीद का जो कसवटी है, ये इसके ऊपर कोई पूरा उतरे। सूरतुल इखलास के ऊपर अगर कोई हस्ती पूरी उतरती है तो सिर्फ अल्लाह की जात है। कोई जिन, कोई पैगंबर, कोई फरिश्ता इसमें से कोई भी क्वालिटी हासिल कर ही नहीं सकता, ना अताई तौर के ऊपर, जाती तो किसी की है ही नहीं कोई चीज। तो इलाह का मतलब यह है कि जिसको पूजा जाए, और वो एक ही हस्ती हो सके। अब पूजने का मतलब क्या है कि जब उसकी प्रस्तिश की जा रही है तो टोटल ओबीडियंस उसी की होगी। इबादत का मतलब सिर्फ नमाज रोजा हज ज़कात नहीं है, बल्कि हर मामले में टोटल ओबीडियंस के लायक वही हस्ती है।
جو وہ حکم دے اس کی بجاوری انسان کے اوپر لازم ہے اور اس کے مقابلے کے اوپر کسی اور کو نہیں مانا. ان الحکم الا للہ، یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کا تو حکم چلنا ہی نہیں. اور پیغمبروں کی بھی ہم جو اطاعت کرتے ہیں وہ سورۃ النساء کے اندر آیا کہ ہم نے پیغمبر اس لیے بھیجے کہ اللہ کے اذن سے ان کی اطاعت کی جائے، یعنی وہ بھی من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول اللہ کی اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی. تو پیغمبروں کی کوئی ذاتی دعوت نہیں ہوتی ہے، نہ ان کی ذاتی کوئی شریعت ہوتی ہے، بلکہ وہ تو اللہ تعالیٰ کے ٹرو ریپریزنٹیٹو بن کے آن دا فیس آف ارتھ آتے ہیں. تو الہ کی یہ کوالٹیز ہیں کہ آپ نے اس کو ٹوٹلی اس کی اوبیڈینس اختیار کرنی ہے اور اس کے مقابلے پہ کسی کو نہیں ماننا. اور آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ سارے الہوں کی نفی کرنی ہے، اور قرآن حکیم میں تو ظاہر بار بار یہ ہے کہ آپ نے طاغوت کی نفی کرنی کہ ہر پیغمبر میں ہم نے ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی پیغمبر مبعوث کیا. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہر امت میں ہم نے کوئی نہ کوئی پیغمبر اٹھایا ایک ہی بنیادی دعوت کے ساتھ کہ عبادت کرو اللہ کی اور اللہ کے مقابلے پہ طاغوت کی نفی کرو. یہ اکثر لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں طاغوت کیا ہے. طغا عربی میں کہتے ہیں، طغیانی لفظ اردو میں بھی استعمال، جب سمندر اپنی باؤنڈری سے باہر نکلے تو کہتے ہیں طغیانی آ گئی ہے. تو جو بھی اپنی حیثیت سے اوقات سے باہر نکلے نا اس کو کہتے ہیں یہ طوفان یا طغیانی اس میں آ گئی ہے. تو انسان کی تو حیثیت یہ ہے کہ وہ خدا کو اوبیڈینٹ بن کے رہے، اس کی مخلوق بن کے. جب وہ خود خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دے یا وہ اپنی اس طرح کی عزت کروانی شروع کر دے جو کہ اللہ کے شان شان ہے، تو گویا وہ اپنی حدود سے باہر نکل گیا. اسی کو طاغوت کہتے ہیں. شیطان بھی طاغوت ہے، شیطانی سسٹم بھی طاغوت ہے، دجالی سسٹم بھی طاغوت ہے. ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلے پہ کھڑی ہے وہ طاغوت ہے اور اس کی نفی کرنے کا حکم ہے. اور قرآن حکیم میں طاغوت کی نفی جو ہے وہ ایمان سے مقدم قرار دی گئی ہے. اسی لیے آپ دیکھیں ہمارے کلمے کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یعنی پہلے آپ کرتے ہیں نفی کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس اللہ کے، اس کے بعد آپ اللہ کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں. پہلے تمام جھوٹے خداؤں کی نفی، لا الہ، کوئی الہ نہیں ہے الا اللہ سوائے اس. اور یہ جو میں نے بات کی سورۃ البقرہ میں جو آیت الکرسی ہے، آیت نمبر 255، اس سے اگلی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، لا اکراہ فی الدین. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں، کوئی کسی کو گن پوائنٹ کے اوپر مسلمان نہیں کر سکتا. صرف آپ نے راہ حق لوگوں کے سامنے واضح کرنا ہے. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. دین قبول کرنے کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے. قد تبین الرشد من الغی، بے شک ہدایت جو ہے، رشد و ہدایت وہ گمراہی سے، غی سے، یہ بھی وہی لفظ آ گیا. طاغوت سے، طغیانی سے الگ اللہ تعالیٰ نے کر حق اور باطل میں اللہ نے فرق خود کر دیا. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، تو جو کوئی کفر کرے گا طاغوت کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. اللہ پر ایمان لانے سے پہلے آپ نے اللہ کے مخالفین کا کفر کرنا ہے. وہ جو ڈاکٹر اقبال کا بھی ایک شعر ہے نا، کافروں کے کافر اور کافر خدا ہمارا. وہ کافر خدا کیا؟ یعنی ہر مسلمان کافر بھی ہے. کس چیز کا کافر؟ کافر کہتے ہیں عربی میں انکار کرنے والے کو. اللہ کے مقابلے میں جتنے کھڑے ہوئے ہیں ان کا کفر کرتے ہیں ہم، اور کفر پہلے آیا ہے. فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، جو کوئی کفر اختیار کرے گا طاغوت کا، اللہ کے مخالفین کا، وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور ایمان لائے گا اللہ پر. یہ وہ لا الہ، لا پہلے ہے، الا اللہ بعد میں، لا الہ الا اللہ. اچھا یہ مجھے یاد آیا، وہ اگلے دن میں وہ ایک ٹی وی کے اوپر دیکھ رہا تھا، وہ بلوچستان میں کوئی ٹائر شاپ دکھا رہے تھے. اس ٹائر شاپ کا نام رکھا ہوا تھا لا الہ ٹائر شاپ. یہ تو کلمات کفر ہے. اور یہ بچوں کو بھی اکثر وہ سکھا رہے ہوتے ہیں، بیٹا پڑھو لا الہ لا الہ. چھوٹا بچہ تو پورا جملہ پڑھ ہی نہیں سکتا، تو بچوں کو لا الہ نہیں سکھانا چاہیے، بچوں کو صرف اللہ سکھانا چاہیے. لا الہ سے تو نفی ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ تو وہ کہہ ہی نہیں سکے گا بہت چھوٹا بچہ. چھوٹے بچوں کو صرف اللہ سکھائیں. جب وہ بچے جملہ بولنے کے قابل ہو جائیں تو پھر آپ کہیں لا الہ الا اللہ. تو آپ لوگوں کا ذرا لیول دیکھیں کہ وہ میں نے وہ ٹائر شاپ دیکھ رہا تھا، لا الہ ٹائر شاپ. چلو آپ نے ٹائر شاپ کا نام رکھنا ہے تو لا الہ الا اللہ رکھے نا. تو لا الہ کے تو مطلب ہے کوئی نہیں ہے، یہ تو کلمات کفر ہے. تو اکثر ہی کہتے ہیں وہ لا الہ پڑھو جی، لا الہ پڑھو جی. لا الہ نہیں پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو. اللہ دے بندے ہو، عقل بھی استعمال کرو. تو جس نے طاغوت کی نفی کی وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر ایمان وہ اللہ پر لایا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، تو اس نے ایک ایسا مضبوط اس نے کنڈا پکڑ لیا کہ جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. یہ وہ لنگر، آپ کو پتا ہے وہ بحری جہازوں کو پرانے زمانے میں بادبان کی کشتیوں کو جب کنارے پہ کھڑا کرتے تو ایک مضبوط سی رسی سے، اس کو اینکر کہا جاتا ہے ہماری وہ انجینئرنگ کی لینگویج میں، اس کے ساتھ باندھ دیتے تھے تاکہ وہ جب ویوز چلے تو یہ نہ ہو کشتی پھر آگے چلی جائے. اور اسی طریقے سے جو بڑے بحری جہاز
جہاز ہیں ان کے ساتھ وہ بڑے بڑے وزن رکھے ہوئے ہوتے ہیں, انہوں نے وہ لٹکا کے تو اینکر کے طور پہ کام کرتے ہیں. تو یہ اینکر پرسن بھی لفظ استعمال ہوتا ہے نا, کیونکہ اس کے گرد ہی سارے وہ بیٹھے ہوتے ہیں نا جھوٹ سچ بولنے والے. تو لم فسام لہا, وہ ایسا اس نے اینکر پکڑا ہے, وہ ایسی زنجیر پکڑ لی ہے جو کبھی ٹوٹے گی نہیں. کس نے؟ جو طاغوت کی نفی کرے اور اللہ پر ایمان لائے. واللہ السمیع علیم, اور اللہ تعالی سننے والا علم والا ہے. اللہ ولی الذین آمنوا, اللہ ہے ولی اہل ایمان کا. یخرجہم من الظلمات الی النور, وہ اہل ایمان کو اندھیروں سے نکالتا ہے روشنی کی طرف. اچھا, قرآن میں اندھیرے جمع کے سیغے سے آئے ہیں کیونکہ گمراہیاں ہمیشہ زیادہ ہوتی ہیں, اور ہدایت ہمیشہ سنگولر کے سیغے سے آئی ہے کیونکہ ہدایت ایک ہی ہوتی ہے. یہ تو یہ آپ کہتے ہیں نا چاروں راستے حق پہ ہیں, اللہ نے تو ایک ہی راستہ بتایا ہوا ہے. اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. صراط الذین انعمت علیہم, راستہ ان لوگوں کا, راستے ان لوگوں کے نہیں ہیں, راستہ ایک ہی ہے. وہ امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک راستہ ہے. راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہوا. تو یہ سمجھتے ہیں وہ جو جتنے سلسلے چل رہے ہیں ہمارے بزرگوں کے, ہمارے وہ سارے بڑے بڑوں کے, وہ کہتے ہیں یہ سارے اسی طرف ہی جا رہے ہوتے ہیں, جبکہ قرآن ہمیشہ گمراہی کو کہتا ہے کہ جمع کے سیغے سے, ہدایت ہمیشہ سنگل ورڈ کے سیغے. اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے, ولی ہے, دوست ہے اہل ایمان کا, ان کو نکالتا ہے گمراہیوں سے نور کی طرف. والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت, اور جو کفر اختیار کرتے ہیں اللہ کا, اللہ کی ناشکری کرتے ہیں, اللہ کے منکر بنتے ہیں, وہ اولیاءہم الطاغوت, وہ جو ہے وہ طاغوت کے اولیاء ہیں اور طاغوت ان کے اولیاء ہیں. یخرجونہم من النور الی الظلمات, اور وہ طاغوت جو ہیں اللہ کے مخالفین, وہ ان کو نکالتے ہیں ہدایت سے گمراہیوں کی طرف, اندھیروں کی طرف. اولئک اصحاب النار, یہ ہیں دوست کی, ہم فیہا خالدون, رہیں گے اس میں ہمیشہ ہمیشہ. اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار, اللہم اجرنا من النار. لہذا یہ جو الہ اور عبادت کے مفہوم میں جو ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, اس میں حقوق اللہ, حقوق العباد, تمام کی تمام چیزیں داخل ہیں. اور یہ تو لوگوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے, حقوق العباد بھی بیسیکلی حقوق اللہ ہی ہے, کیونکہ اللہ ہی نے حقوق بتایا نا. اگر اللہ کے حقوق نہ ہوتے تو آج مسلمانوں نے بھی جو ہے وہ اولڈ ایج ہاؤسز بنائے ہوئے ہوتے اور اپنے ماں باپ کو وہاں پہ پھینکا ہوا ہوتا. مسلمان اپنے بوڑھے ماں باپ کو ان کی بد اخلاقیوں اور کمزوریوں کے باوجود کیوں برداشت کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ بڑھاپے میں بچوں کی مانند ہو جاتے ہیں, ان کو اف تک مت کہنا. ادروائز تو اگر انسانی طور پہ جو کچھ انگریز کر رہے ہیں جانوروں والا سلوک, وہی ہم لوگ بھی کر رہے ہوتے ہیں نعوذ باللہ. تو یہ فرق بھی نہیں کرنا چاہیے. اچھا, پھر اس میں مجھے وہ حدیث بھی یاد آ گئی, بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. اس کا ٹچ سٹون پھر کیا ہے؟ ٹھیک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں 3 نشانیاں ہوں گی. نمبر 1, اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائے. نمبر 2, اس کی دوستی اور دشمنی کا معیار اللہ کی ذات, الحب للہ والبغض للہ, محبت بھی اللہ کے لیے اور دشمنی بھی. اور تیسری نشانی یہ کہ کفر کی طرف لوٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ میں جلایا جانا, یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے گا, ایمان نہیں چھوڑے گا. جب اس لیول پہ کوئی پہنچے گا تو وہ مومن ہوگا. باقی تو سارے پھر دودھ پینے والے مجنو ہیں, وہ شعر و شاعری کرنے والے, نعتیہ اشعار پڑھنے والے مسلمان ہیں, وہ پریکٹیکل مسلمان تو اور ہے. یا وہ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ وہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہیں, اللہ کے حضور شناختی کارڈ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے. اس میں تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 246 نمبر انٹرنیشنل نمبر کے مطابق کتاب الایمان چیپٹر میں کہ بندے کے کفر اور اسلام, شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. لیکن آپ یہاں پہ دیکھ لیں کتنے پرسنٹ لوگ مسلمان نماز پڑھ رہے ہیں انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش کے اندر. چلے عرب ملکوں میں پھر بھی رواج ہے, انڈونیشیا, ملیشیا میں بھی, لیکن یہاں پہ وہ سارے مسلمان ہیں. ٹھیک ہے, قانونی طور پہ ہم بھی ان کو مسلمان ہی کہتے ہیں, ظاہر ہے جب مریں گے جنازہ بھی ان کا پڑھ دیں گے. بہرحال جنازہ پڑھ کے ان کو قبر تک ہی اتار سکتے ہیں, اس کے بعد ہم کچھ نہیں کر سکتے کسی کے لیے, نہ ہمارے لیے کوئی کچھ کر سکتا ہے. دعائی کی جا سکتی ہے, وہ اللہ کی مرضی ہے کسی کے حق میں قبول کرے یا نہ کرے. تو یہ ساری کی ساری مختصر باتیں جتنی میرے ذہن میں تھی میں نے کر لی. علی بھی اگلا سوال ہے. آج سے 10 سال پہلے میں بریلوی سے اہل حدیث کی طرف چلا گیا تو مجھے ایک توحیدی بھائی نے کہا کہ آپ اپنے فوت شدہ بے نمازی باپ کے لیے دعائے مغفرت نہیں کر سکتے کیونکہ بے نمازی کافر ہوتا ہے اور کافر کے لیے دعائے مغفرت سورہ توبہ میں منع ہے. توحیدی بھائی, میں تو پہلے اس لفظ نو پڑھا ہے. یہ توحیدی بھائی سے مراد یہ نہیں وہ جن کو وہ مباحث, وہ آپ کو پتہ ہے شیعہ کے اندر نا جو لوگ ذرا توحید کی بات کرتے ہیں ان کو وابی شیعہ کہا ہے, اور یہ وابی کا لفظ ایون کرسچنز میں بھی ہے.
کرسچنز میں جو یہ کیتھولک ہے نا وہ پروٹیسٹنٹ کو وابی کہتے ہیں کیونکہ وہ بت پرستی کے بت لٹکانے کے خلاف ہیں. تو وہ میں نے ایک وہ ویڈیو کے اندر وہ حیدر بھائی کے لیے کہہ دیا کہ ہمارے ایک بھائی ہیں وہ مواحد ہیں اہل, وہ کہتے ہیں جی منو تو لوگ میسج کر رہے ہیں ایسی مشرک. تو میں نے کہا بات یہ کہ جب شیعہ کے ہاں خود اسٹیبلش ہے کہ ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں اور دوسرے سادہ شیعہ ہوتے ہیں, ان کو میں نے نام دیا سنی شیعہ. ایک وابی شیعہ ہوتے ہیں ایک سنی شیعہ ہوتے ہیں. تو وہ وابی شیعہ ان کو کہتے ہیں جو یا علی مدد کے حوالے سے